بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا میں جس انٹرنیشنل خبر پر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ ہے افغانستان سے فوج نکالنے کا معاملہ۔ شاید یہ پہلی بار ہوگا جب امریکہ نے افغانستان کو ڈائریکٹلی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یا تو چائنا یا پھر امریکہ دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ اس وقت امریکہ افغانستان سے نکلنے کا اعلان تو کر چکا ہے۔ اب جو سب سے اہم مرحلہ سر انجام دیا جا رہا ہے وہ ہے فوج کو بحفاظت نکالنے کا معاملہ۔ لیکن اس وقت جو سارا ملبہ گر رہا ہے وہ ہے پاکستان پر۔ یقیناً ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی کافی حد تک کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ 2011 کے بعد ایبٹ آباد آپریشن کے بعد پاکستان نے ایک فیصلہ لیا کہ اب کسی طرح بھی امریکہ کے زیر سایہ نہیں رہنا۔ اوباما کے دور میں بھی جب افغانستان سے فوج نکالنے کی بات ہوئی تو اس وقت بھی پاکستان کی جانب سے تقریباً نیوٹرل پالیسی ہی اپنائی گئی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ چائنا پاکستان کے اتنا قریب آ گیا کہ دفاعی معاملات میں بھی پاکستان کی چائنا بھرپور مدد کرتا ہے۔ اور یہی تکلیف جو بائیڈن انتظامیہ کو ہے، کیونکہ امریکہ نے F-16 کو روک کر پاکستان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی۔ FATF کے معاملے پر پوری کوشش کی کہ پاکستان کو انڈر پریشر کیا جائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان تو امریکہ کے قدموں میں نہیں آیا بلکہ روس پاکستان کو آفرز کرنے لگ گیا۔ اب جہاں افغانستان میں ایک بڑی ٹرانزیشن ہو رہی ہے اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر امریکی فوج نکل جاتی ہے تو افغانستان کے حالات سے متعلق کچھ بھی واضح نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو یہی چاہیں گے کہ افغانستان میں اسلامی نظام قائم ہو، کیونکہ افغانستان کی ساری سیاست کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پر پڑتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ افغان طالبان کے اندر بھی کئی گروپس موجود ہیں جو افغانستان میں حکومت کے خواہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کے کافی امکانات موجود ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مہاجرین کی ایک بڑی تعداد پاکستان کا رخ کرے گی۔ اور اس وقت پاکستان کی جانب سے پہلے سے ہی اس پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ افغانستان پاکستان بارڈر کو ہر ممکن سیکیور بنایا جائے۔ اب جہاں تک بات ہے امریکہ پاکستان تعلقات کی، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت ورس سچویشن ہے اور حالات انتہائی پیچیدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے 1% بھی امریکہ کی مدد نہیں کی، جس کے بعد چاروں ناچار امریکہ کو بوریا بستر باندھ کے کئی سالوں بعد افغانستان کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ شاید ہم یہاں اپنے تمام ناظرین کا دھیان شاہ محمود قریشی کے اس بیان کی طرف دلوانا چاہتے ہیں جس میں پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ اس کو ہمیشہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے افغان طالبان سے تعلقات کوئی اب بہت اچھے نہیں رہے۔ ہم اس چیز کا پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ جیسے ہی ترکی کانفرنس کو پوسٹ پون کیا گیا، امریکہ کا خیال تھا کہ ترکی یا پاکستان دونوں میں سے کوئی ایک طالبان کو منا لے گا کہ پیس پروسیس کو بحال کیا جائے، لیکن جو شبہ ہم پہلے ہی ظاہر کر چکے تھے کہ اب ایسا ہوگا نہیں۔ بلنکن کے خط اور جنرل باجوہ کو ٹیلی فون کے بعد پاکستان کی ہائی لیول میٹنگز کی گئیں جس میں ساری صورتحال کو ڈسکس کیا گیا۔ اب خطے میں معاملات یہ ہیں کہ امریکی فوج تو جا رہی ہے، اب پاکستان کی اہمیت فوج کے جانے کے بعد امریکہ کے لیے کیا ہو جائے گی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ بغیر مطلب کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی کسی بھی موقع پر کوئی بہتر تعلقات قائم کیے ہوں۔ اب جب فوج ہی افغانستان سے نکل جائے گی تو پاکستان سے امریکہ بہتر تعلقات رکھ کے کیا کرے گا؟ شاید یہ بے وقوفی یقیناً جو بائیڈن انتظامیہ کرے گی۔ اس وقت چائنا اور روس اگر پاکستان میں دفاعی معاملات میں انویسٹ کر رہے ہیں، شاید یہ سننے میں چھوٹی خبر ہو، لیکن آپ یقین کریں گے کہ روس کی پاکستان میں موجودگی یہ خطے میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ روسی فارن منسٹر کے دورے کے بعد جو معاملات روس اور پاکستان کے درمیان طے ہو چکے ہیں، ایسی صورتحال میں امریکہ اگر پاکستان سے ٹوٹلی کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان اوپنلی پھر رشیا سے بھی ڈیلز کرے گا اور چائنا سے بھی۔ اگر چائنا کی ہی بات کر لیں تو اس کے ساتھ پاکستان کے معاملات بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ روس پاکستان کو S-400 ڈیفنس سسٹم بھی دے سکتا ہے، چائنا پاکستان کو ڈرونز پہلے ہی دے چکا ہے، اور جلد ہی ایٹک ہیلی کاپٹرز کی ڈیل ختم ہو جانے کے بعد چائنا اپنے بیسٹ ہیلیز پاکستان کو دینے جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان سے فوج کے چلے جانے کے بعد امریکہ کے پاکستان میں سٹیکس زیرو ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اصل معاملات تو اب شروع ہوں گے، کیونکہ فوج کے انخلاء کے بعد صورتحال افغانستان کی کیا ہوتی ہے اس کا کچھ بھی پتہ نہیں۔
افغانستان حکومت جو نہ تو افغان طالبان کی موجودگی میں الیکشن کروا سکتی ہے اور نہ ہی افغانی فوج اتنی کیپیبل ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کے چلے جانے کے بعد وہ افغان طالبان کو ہینڈل کر سکے۔ شاید ہمیں امریکی رپورٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں فوج کے چلے جانے کے بعد افغانستان میں طالبان کے قبضے کا ذکر تھا۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔